بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہنچ گئی بس عزیزو، آج کا دن علی نے زخمی حالت میں گزارا۔ علی کا سر زخمی ہے۔ علی پر رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم علی کے۔ میں سوچتا رہا کہ آج جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا کو دیکھتی ہوں گی تو کیا کہہ کے فریاد کرتی ہوگی۔ جب بی بی ام کلثوم نے اپنے بابا کے چہر اقدس کو دیکھا کیا فریاد کر رہی ہوں گی۔ کل میں نے بات جہاں تک پہنچائی تھی، علی کے سر پر ضربت لگی، روتے رہنا میرے ساتھ، چلتے رہنا انشاءاللہ۔ علی کا سر شکافتہ ہے، مغز دو پارا ہے۔ ضربت لگی، میرے مولا نے حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے لال حسین صبر کرنا، صبر کرنا۔ یہ دیکھو نانا رسول اللہ موجود ہیں، یہ کیا کہیں گے، علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا۔ ہائے ہائے، میں نے کہا تسلی دینے کا انداز کربلا میں نظر آیا کہ جب حسین نے جوان کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا، کہا ہے میرے لال صبر کر، یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے ہیں، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر، حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا۔ چلتے رہنا میرے ساتھ۔ اس کے بعد گلیم کو منگوایا گیا، گلیم موٹی چادر، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں، موٹی چادر کو منگوایا گیا اور اس میں علی بن ابی طالب کو رکھا اور مسجد سے باہر لے کر چلے۔ جیسے ہی علی مسجد سے باہر آئے، آسمان کو دیکھ رہے تھے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، رات چلی گئی دن آ گیا۔ اپنی زندگی کو رات سے تشبیہ دی، اپنی شہادت کو دن سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد کہا اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے ہمیشہ تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا۔ یہ جملہ پھر سے کہتا ہوں تاکہ اچھی طرح پہنچے۔ سبحان اللہ، اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی یہ انتظار نہیں کیا کہ علی کب اٹھے گا بستر سے۔ علی نے ہمیشہ تیرے طلوع ہونے کا انتظار کیا۔ اور گلیب میں علی زخمی علی کو لے کر چل رہے تھے بیت علی کی طرف۔ جنہوں نے زیارت کی، بہت سارے زائرین مجھے نظر آ رہے ہیں، پروردگار بہت دل تڑپ رہا ہے تو پہنچا دے ہمیں نجف اشرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں۔ گلیم میں میت کو لے جانے کا انداز اہل بیت میں پھر ہمیں کربلا میں نظر آیا کہ جب یتیم حسن کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، حسین لاش پہ پہنچے تو ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے، دوسرا ٹکڑا ایک طرف تھا، دوسرا ٹکڑا اٹھاتے تھے، تیسرا ٹکڑا ایک طرف تھا۔ حسین نے اپنی آبا کو بچھایا اور قاسم کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا تھا۔ جیسے علی کا گویا زخمی علی بیت الشرف میں گئے تھے نا، ویسے ہی قاسم کا جنازہ بھی چادر میں آیا تھا۔ یہ اہل بیت میں چادر میں لاشا لانے کا، اچھا موسیٰ قاسم کا جنازہ بغداد کے پل پر جو چھوڑ دیا گیا تھا وہ بھی چادر میں لے کر گئے تھے، انہوں نے لاشا پھینک دیا تھا۔ اللہ، یہ لفظ میرے منہ سے نکل گیا، مولا مجھے معاف فرمائیے گا۔ یہ علی کے بیٹوں کا عجیب مقدر تھا، کوئی زندان میں رہا، کسی کا لاشا پھینک دیا گیا، کوئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی کا جگر کٹ گیا۔ کیا کہوں، علی کی بیٹیاں پتھر کھاتی رہی، علی کی پوتی تماچے کھاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات پہنچے اور مولا کائنات جب گھر کے قریب پہنچے کہ اپنے صحابیوں سے کہا کہ جب میں آیا تھا نا تو میں پیدل چل کر آیا تھا، اب میں جاؤں گا تو گلیم میں میری بیٹیاں دیکھیں گی، ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی، ایسا کرو مجھے زمین پر اتار دو۔ اور آہستہ آہستہ مولا سہارا لے کر چلنے لگے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا، آپ فقط چادر میں ہوتے آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ کی دختر آپ کو اس عالم میں دیکھیں۔ سلام اس دختر حسین پر، کربلا کے میدان میں ایک نشیب میں شمر حسین کے سینے پر تھا۔ اور یہ چھوٹی سی دختر کہہ رہی تھی زلجنا سے، اے بابا کے زلجنا، بابا کو ذبح کر رہا ہے، کیا تھوڑا پانی پلا دیا تھا شمر۔ جب علی پہنچے، بی بی زینب کے چہرے اقدس پہ نگاہ پڑی، وہ علی جو سب کو تسلی دے رہے تھے، بی بی زینب کو دیکھا، خود علی نے بلند آواز سے گریہ کیا، کہا کہ تجھے بہت مصائب دیکھنا ہے، اے زینب آپ کو بہت گریہ دیکھنا ہے۔ شاید وجہ یہ ہو کہ اسی کوفہ کی گلیوں میں بی بی کا پھرایا جانا علی کو مار گیا۔ یہ غم، یہی میری بیٹیاں ہوں گی، یہی شہر کوفہ ہوگا، کوفے کے بازار میں منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ لہذا جب بی بی زینب پہنچی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بی بی کا بابا کی غیرت یاد آئی، نجف کی طرف رکیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔
بابا آپ نے میری آواز کا پردہ کروایا تھا. کچھ واقعات سن لینا. 20 رمضان کے کچھ واقعات. شب 20 ہو گئی آج, سن لیجئے گا, کل شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ. جب اچھا اصحاب نے ملاقات کی مولا سے, اس سے پہلے ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے. ابن ملجم کو گرفتار کر لیا تھا نا. جیسے ابن ملجم آیا مولا کے سامنے, ابیس الامام, کیا علی ہیں سبحان اللہ, ابیس الامام, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا آپ تو بہت اچھے امام ہیں, لیکن جو خود جہنم میں جانا چاہے اسے کون روک سکتا ہے. مولا نے امام حسن سے کہا الا ترى الى, یہ واقعات سن لینا کچھ, الا ترى الى عینی, اے بیٹا حسن تم نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا؟ بہت خوف ہے, بہت ڈر رہا ہے یہ, ہائے 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 یہ بیچارہ بڑا ڈر رہا ہے. ایسا کرو اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دو. ارے جو اس جملے میں نہ رو سکے وہ کب رہے گا؟ پہنچے کربلا تک یا نہیں پہنچے, کہ اس کی رسیوں کو تھوڑا سا کھول دو تاکہ اس کا خوف ختم ہو جائے. مولا قربان میں علی ابن ابی طالب کے ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. کبھی سکینہ جھکتی تھی, کبھی پیر اٹھاتی تھی, کہتی تھی اے یزید کبھی میرا گلا دکھتا ہے, کبھی میرا بیمار بھائیا سید سجاد کا گلا دکھتا ہے. رسیاں کھول دو اس کی. اسی اسنا میں کوئی آیا مولا کے پاس, اس نے شربت پیش کیا مولا کو, شربت. مولا نے کہا کیا ایسا ہی جام, ایسا ہی شربت اسے دیا ہے؟ یہ عزیزوں میں شاعری نہیں سنا رہا, میں خطاب, میں روایت سنا رہا ہوں. کیا ایسا ہی جام ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت, زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہو. علی نے اپنے قاتل کو کہا اسے جان دیا جائے. میں بار بار کہاں تک جوڑوں, قدیمی مومن ہے نا. آپ جانتے ہیں نا سکینہ کہتی رہی پھوپھی اماں آپ کی بچی, آپ کی بیٹی کب تک پیاسی رہے گی؟ حسین کا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. علی کے بچوں کو کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. 2 جملے اور سن لینا. علی کے اصحاب نے ملاقات کی. حجر ابن عدی آتے ہیں, حجر آگے کہتے ہیں یہ علی کے اصحاب نے ملاقات کی نا آج 20 رمضان کی, آج 19 رمضان اور 20 رمضان تقریباً. حجر ابن عدی نے آ کے کہا کہ بہت مضطرب تھے. علی نے کہا اے حجر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم سے کہا جائے گا کہ علی سے بیزاری کا اعلان کرو؟ اے حجر کیا کرو گے؟ کہ مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن میں آپ سے بیزاری کا اعلان نہیں کروں. اب جملہ سننا, اصل رونے کا جملہ یہ ہے. مولا نے کہا اے حجر میں تجھے اجازت دیتا ہوں, اگر تجھے جان پر بن جائے نا کبھی اے حجر میں نے تجھے اجازت دی, تو مجھے ناسزا کہہ لینا, اپنی جان کو بچا لینا. کہا نہیں مولا. اس کے بعد مولا نے کہا لیکن حجر اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ علی کو کافر کہو, اللہ اکبر, تو اے حجر یہ کام کبھی نہ کرنا, اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی کفر پر نہیں گزارا. حجر کہتے مولا میں مر جاؤں گا, میرے بچے مر جائیں گے, میں آپ کے لیے برات نہیں کروں گا. اسبغ بن نباتہ شرطۃ الخمیس میں سے, مولا کے صاحب راز ہیں. دیکھیں آج میں اصحاب کا ذکر کر رہا ہوں, کل پھر اہل بیت کا ذکر کروں گا. کیا وصیتیں کی, ایک اور وصیت سن لو. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں, اسبغ وہ ہیں کہ جو صحراؤں میں علی کے ساتھ ہوتے تھے. کبھی جب علی جاتے تھے نا کنویں میں, کچھ کہتے تھے اسبغ ساتھ ہوتے تھے, تو اسبغ بہت تڑپ رہے تھے. کہتے مولا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ دنیا سے جا رہے, مولا میں کس کے پاس جا کے بات کروں گا, میں صحراؤں میں کس کے پاس جاؤں گا, مولا کنویں میں بات کرتے تھے میں کس کے پاس کھڑا رہوں گا. اسبغ کہہ رہے تھے. مولا نے کہا بس اسبغ اب جاؤ, اب یہاں سے, یعنی حجرے, اللہ اکبر, اللہ جانے کیا کیفیت ہوگی. کہ بس اسبغ, اب اسبغ جاتے نہیں. مولا نے کہا جاتے کیوں نہیں اسبغ؟ کہ مولا قدم نہیں چل رہے میرے. خدا آپ کو نجف اشرف لے کر جائے, جب آخری زیارت پہ جانا نا, الوداعی زیارت پر, تو جب زری کو دیکھتے ہو نا, دل قدم چل نہیں رہے ہوتے, تڑپ کے کہتے ہو اے علی مجھے تھوڑی دیر کے لیے روک لے, مولا یہ میری آخری زیارت قرار نہ دینا. اسبغ تڑپ کر کہہ رہے تھے مولا مجھے نہ, مولا میرے قدم نہیں چل رہے. لیکن اسبغ آہستہ آہستہ باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلے, مولا حسن ساتھ میں تھے, دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے علی کے گھر کے باہر کھڑے تھے دودھ کا جام لے کر. کہا مولا آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر. صداؤں کو تھوڑا سا آزاد کرنا, بلند کرنا صداؤں کو. مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ میں اور زیادہ چیخ کے پڑھ سکوں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم علی کے. علی وہ ہے جو شام غریبہ بی بی زینب کے پاس آئے تھے, وہ پڑھو گا اسبغ باہر بیٹھ گئے.
جاتے نہیں ہیں. امام حسن نے کہا ازبق جاتے کیوں نہیں؟ کہا مولا ایک بار، کتابوں میں لکھے مولا ایک بار اور دیکھ لو اپنے مولا کو. کہا آ جاؤ. ازبق وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے علی سے ملاقات کی ہے. زخمی علی ہیں، کرا رہے ہیں علی. ازبق گئے، ازبق ضبط نہیں کر سکے، اپنے آپ کو علی کے قدموں میں گرا دیا. علی کے قدموں سے لپٹ کر کہتے تھے اے مولا، مولا میرے دل کو یقین نہیں آتا کہ آپ جا رہے. علی نے کہا اے ازبق نہ رو مجھ پر، اس لیے کہ علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا، علی کو راحت مل گئی. کہا مولا میں آپ کے لیے، میں تو خود بے مولا ہونے پر رو رہا ہوں، اپنی مصیبت پر رو رہا ہوں. ازبق باہر نکلے، اصحاب کچھ موجود تھے، کہتے ہیں کہ ازبق کیا دیکھا؟ کہ میں نے علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی دیکھی، لیکن میں نہیں پہچان سکا کہ علی کا چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ زرد تھی. اللہ اکبر. نہیں پہچان سکا کہ چہرہ زیادہ زرد تھا یا پٹی زیادہ. زہر کا جو اثر تھا وہ پورے جسم میں ہو چکا تھا. علی تلوار سے بھی شہید ہے، علی زہر سے بھی شہید ہے. بس اس کے بعد مولا نے اپنی ایک ایک اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کر ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے رہے. کہا میرے بعد تمہارا مولا یہ ہے. ایک ایک اولاد کا ہاتھ دیتے رہے، بیٹے آتے رہے، یہاں تک کہ ایک حجرے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. علی نے کہا یہ کون سی بی بی رو رہی ہے؟ آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تھا میں. کہ مولا ام البنین عباس کی ماں گریہ کر رہی ہے. ام البنین کو بلایا، کہا بی بی آپ گریہ کیوں کر رہی ہے؟ کہ مولا آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا ابا اس قابل نہیں تھا کہ عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں؟ کہ نہیں. ام البنین عباس کو بلایا، حسین کو، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے، آج سے حسین کو مولا کہنا. بس یہ ہاتھ عباس کے حسین کے لیے ہو گئے. شب عاشور، شب عاشور حسین نے چراغ بجھا دیا، روشن کیا. کہا کچھ لوگ چلے گئے تھے، کہا عباس تمہیں نہیں جانا تھا؟ عباس اٹھے عباس. حسین کہتے تھے جسے جانا چلا جائے. خیمے سے جانے لگے. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں نجف میں بابا کی قبر پر. کہنے کے لیے بابا کیا اسی دن کے لیے میرا ہاں، کیا اسی دن کے لیے میرا ہاں حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. وصیت کی لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین. عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی نہ پینا. السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ.